السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یوم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یعنی ام المومنین، ہم مسلمانوں کی ماں، آپ کا یوم وصال ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی بڑی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند بھی آپ کو فرمایا کرتے تھے، اور ساری زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد فرمایا۔ اعلیٰ سرکار نے لکھا، سیما پہلی ماں کہف امن و اما، سیما پہلی ماں کہف امن و اما، رازدہ ہم رفاقت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے قرار آتا، ساری کائنات کو نبی کے پاس جا کر کے چین آتا، اور اماں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس میرے آقا کو جا کے قرار آتا۔ سبحان اللہ، ساری دنیا چین نبی کے پاس جا کے پائے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار اماں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا کے آئے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جس طرح سے اصحاب کہف اپنے غار میں جا کے سکون پاتے تھے نا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کے پاس جا کے سکون پایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیان، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ہم مومنوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیں نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اور صرف ایمان والوں کی مائیں ہیں، کافروں کی مائیں نہیں ہیں۔ اب جو مومن ہے وہ اپنی ماں مانتا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں، اور پہلے شوہروں سے 2 بیٹے بھی آپ کو تھے، جن کا نام ہند اور حالہ تھا۔ مکے کی سب سے رئیس امیر ترین خاتون کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آدھے مکے کے لوگ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو لے جا کر بیچ کر ان کے گھر کی چولہا چکی چلتی تھی۔ اتنی بڑی امیر ہیں، مگر کبھی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں گئی، پردے میں رہ کر۔ یہ ایسی تجارت پیشہ خاتون ہیں کہ کبھی تجارت کرنے کے لیے خود باہر نہیں نکلی، بلکہ پردے میں رہ کر سارے کام سر انجام دیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں، جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، اس زمانے میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، اس زمانے میں آپ کو طیبہ کہا جاتا تھا، اس زمانے میں آپ کو عفت کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ امام حسن و حسین کی نانی ہیں، مولا علی کی ساس ہیں، مولا علی کی ساس ہیں۔
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جوزہ ہیں، ہم مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ کی بڑی شان ہے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اتنی امیر تھیں کہ 20 نوکرانیاں آپ کے پاس ہوتی تھیں، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوزیت میں آئیں تو سب کچھ آمنہ کے لال پر قربان کر دیا، سب کچھ مدینے کے تاجدار پر قربان کر دیا۔ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب سے ایک دن گفتگو فرما رہے تھے، اور بات ہو رہی تھی تو جناب ابو طالب نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں یہ بہتر ہوتا کہ آپ تجارت کے لیے جاتے اور خدیجہ کا مال لے کے جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان میں کسی سے کہنے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں تو رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں، میں دینے کے لیے آیا ہوں، مانگنے کے لیے تو نہیں آیا ہوں۔ چچا میں کسی سے کہنے نہیں جاؤں گا۔ تو ادھر سے گزروانا حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کا، انہوں نے بات سن لی، اور بات سنی تو جا کر کے اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے انہوں نے بات کی اور کہا، خدیجہ آج نا میں نے مکے کے سب سے شریف انسان کو اور سب سے شریف انسان سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ جناب خدیجہ نے پوچھا کہ میسرہ بات کیا ہے؟ تو کہنے لگیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ ابھی میں جب سردار قریش ابو طالب کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا نا، تو میں نے انہیں اپنے بھتیجے محمد سے بات کرتے ہوئے سنا کہ بہتر ہوتا کہ آپ بھی تجارت کے لیے تشریف لے جائیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم خود ہی جا کر ان سے بات کر لیں۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ کو بھیجا کہ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، حبیب سے بات کریں کہ اگر وہ تجارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا۔ یہ آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے بات کیا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور جب بات کی نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تیار ہوئے، اونٹوں پر سامان لدا، اور جب نکلنے لگے تو حضرت خدیجہ نے میسرہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد چلتے ہوئے نصیحت کی، کہا میسرہ ایک بات یاد رکھنا، یہ مکے کے سب سے شریف ترین انسان ہیں، تو میرا غلام ہے تو ان کا بھی غلام بن کر کے رہنا، ان کے رائے سے کبھی اعراض نہ کرنا، جیسا یہ کہیں گے ویسا مان لینا۔ اب جب یہ باتیں ہو گئی تو میسرہ جب چلنے لگے نا، اور 2-4 منزل چلے تھے اور حبیب کے ساتھ رہ کر چل رہے تھے، ایک مقام پر رکا اور میسرہ دل میں سوچنے لگا، خدیجہ تم نے کیا نصیحت کرنی تھی کہ ان کا غلام بن کے رہنا، ارے جو ان کے ساتھ رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، سبحان اللہ، جو ان کے ساتھ رہے گا وہ ان کا غلام بن جائے گا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے گئے، منڈی میں مال لگا، مکے والے مال بیچ رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مال لگا دیا بیچنے کے لیے۔ بھئی تجارت میں شرم نہیں کرنی چاہیے، تجارت میں شرم کی بات نہیں، میرے حبیب نے خود تجارت فرمائی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے۔ اور اب جب تجارت کا مال بکنے لگا نا، لوگ بیچ رہے ہیں، قسمیں کھا رہے، کوئی لات کی، کوئی عزا کی، کوئی منات کی، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی۔ جانتے ہو ایک شام کا آدمی آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ لات اور عزا کی قسم کھائیں؟ میرے حبیب نے فرمایا جن کا نام لینا بھی میں گوارا نہیں کرتا میں ان کی قسم کھاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا میں ان کی قسم کھا کر کے بیچوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال فروخت کر دیا۔ اور یاد رکھیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کر رہے تھے نا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سودا بیچ رہے تھے، تو جس سے میرے آقا چہرہ پھیرتے تھے نا وہ پیچھے سے آ کے لگ جاتا تھا۔ اور اللہ کے رسول یہ نہیں کہ اس میں عیب ہے اسے چھپائے،
حبیب پاک ایک ایک سامان کے عیبوں کو اجاگر کرتے تھے اور کہتے تھے بھئی اس کے اندر یہ عیب ہے، لینا ہے تو لے لے۔ اب جو جاتا رہتا تھا نا کہتا تھا نہیں ویسے تو نہیں لیتا، مگر آپ کی صداقت کو دیکھ کر کے میں اس مال کو خریدنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، میں اس مال کو خرید لوں گا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ اتنا مال میسر آیا نا کہ ہم پہلے بھی تجارت کرتے تھے، لیکن جو فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی وجہ سے ہوا اتنا فائدہ کبھی نہیں ہوا۔ کہتے مال ختم ہوا، واپس چلے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب واپس آ رہے تھے نا تو ایک گرجے کے پاس قیام کیا، اور اب گرجے کی باتیں نہیں تو پہلے میں آپ کو بتا دوں میرے حبیب اس گرجے پر پہلے بھی جا چکے تھے۔ آپ کے ذہن میں دوبارہ اس واقعے کو ڈالوں تاکہ ایمان تازہ ہو۔ ابو طالب کے ساتھ، حضرت ابو طالب کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے سے تھے نا، اس وقت جناب ابو طالب تجارت کے لیے شام جا رہے تھے تو اسی گرجے پر قیام کیا تھا، اسی گرجے پر۔ اور جب اس گرجے پر قیام کیا اور رکے سارے لوگ تو اندر سے جو پادری تھی نا، وہ پادری باہر نکلا جس کا نام ہے بڑا مشہور، جسے بحیرہ راہب کہتے ہیں، بحیرہ راہب۔ وہ باہر نکلا اور کہنے لگا او قافلے والو، آج سارے قافلے والوں کی میرے یہاں دعوت ہے، سارے قافلے والوں کی۔ اپنی چھت سے نیچے اتر کے آیا، مکے والے کہنے لگے یار اس سے پہلے بھی قیام کرتے تھے، اس نے کبھی ایک پانی نہیں پلایا، ایک گلاس پانی نہیں دیا، سب کو کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اور جب اس نے دعوت دی نا، شام کے وقت سارے لوگ دعوت کھانے کے لیے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ٹھہر جائیں، اور مکے والوں نے بھی کہا آپ رک جائیں، سامانوں کی دیکھ بھال کریں کیونکہ آپ کی عمر چھوٹی ہے، ہم کھا کے آئیں گے اور کھانا لے کے بھی آ جائیں گے۔ اب یہ سارے لوگ گئے نا کھانے کے لیے، جب بٹھا دیا سب کو راہب نے، اور راہب جب بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ایک نظر سب پہ ڈالا، کہنے لگا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ یہ لوگ کہنے لگے نہیں ہم سارے لوگ ہیں، کہنے لگا نہیں کوئی رہ گیا ہے، کہنے لگا ہاں ایک یتیم بچہ ہے جسے ہم نے اپنے اونٹوں اور سامانوں کی رکھوالی کے لیے چھوڑا ہے۔ اس نے کہا اسے بھی بلاؤ، کہیں دولہے کے بغیر بارات ہوتی ہے، کہ دولہے کے بغیر بارات ہوتی ہے، ارے یار انہی کے صدقے میں تو کھانا بنا ہے۔ اب یہ سارے لوگ نا بیٹھے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور سب سے اونچے مقام پر بٹھایا، سب سے اونچے مقام پر، اور بٹھانے کے بعد اس نے سارے مکہ والوں کو مخاطب کیا اور پوچھا مکے والوں یہ بتاؤ تم میں سے ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ کون ہے جو ان کا سب سے زیادہ قریبی ہو؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں ہوں۔ راہب نے پوچھا تم ان کے رشتے میں کیا لگتے ہو؟ کبھی بھتیجا نہیں کہا تھا نا، کہنے لگے میں ان کا باپ ہوں، میں باپ ہوں۔ میرے آقا کو ہمیشہ بیٹا ہی کہتے تھے اور اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتے تھے، کہنے لگے میں ان کا باپ ہوں۔ راہب نے کہا پھر اگر آپ ان کے باپ ہیں تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ جھوٹی بات ہے، اور اگر وہ سچی بات ہے تو آپ ان کے باپ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، سچ بتائیں آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں ان کا چچا ہوں، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے نا جناب ابو طالب کو تنہائی میں لے جا کر کے کچھ نصیحت کی اور کہنے لگا ابو طالب یہ کوئی عام نہیں ہے، ہم نے اپنے توریت کے اندر پڑھا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ساری نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں، ساری نشانیاں ان کے اندر موجود ہے، اور اگر انہیں شام لے کے جاؤ گے وہاں کے پادری انہیں پہچان لیں گے، وہاں کے عیسائی یہودی پہچان لیں گے، ہو سکتا ہے معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اب بتاؤ ابو طالب مال چاہیے یا لال چاہیے؟ مال چاہیے یا لال چاہیے؟ جناب خواجہ ابو طالب نے کہا بھائی اگر ایسی بات ہے نا تو مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے آمنہ کا لال چاہیے، مجھے آمنہ کا لال چاہیے۔ واپس آ گئے۔ اچھا اب دوبارہ پھر اسی گرجا کے سامنے اور اسی درخت کے نیچے اللہ کے رسول جا کے آرام فرما ہوئے۔ اب وہ راہب نہیں، اب یہاں دوسرا راہب نستورہ تھا، اور جب نستورہ نے دیکھا نا تو نیچے آیا، اس نے میسرہ کو پہچانتا تو بلایا میسرہ ادھر آؤ۔ میسرہ واپس آیا، یہ کون ہے؟ کہ لگا آپ نہیں جانتے ہو، مکے کے سب سے شریف خاندان کے سب سے شریف انسان ہیں، انہیں پورا مکہ صادق الوعد الامین کہتا ہے،
انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ درخت وہ درخت ہے کہ اس کے نیچے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام لیٹے تھے، اور پھر اس کے نیچے نبی ہی کوئی لیٹے گا، اور وہ لیٹے گا جو سب سے آخر میں نبی آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اب نہ اس نے جو دیکھا، اس نے نستورہ نے یہ ساری باتیں بتا دی، تو پھر میسرہ کے بھی حالات بدل گئے۔ اس نے کہا میسرہ ان قریب نبوت کا اعلان کریں گے، میسرہ اگر تو زندہ رہنا نا تو ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا، کیونکہ جو ان کا کلمہ پڑھے گا وہی نجات پا جائے گا، وہی کامیاب ہو جائے گا۔ تو وہاں سے جب آئے نا تو مکے کا ایک رواج ہوتا تھا، دستور ہوتا تھا کہ قافلہ باہر ہی روک دیا جاتا تھا 2-3 میل کی دوری پر، اور ایک آدمی قاصد جا کر کے مالک کو سارے حالات بتاتا۔ اب ضرورت ہوتی تو مالک پھر آگے بھیجتا، نہیں تو پھر قافلے کو اندر بلا لیتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بھی مکے کے باہر روک دیا، اور جب مکے کے باہر رکا نا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے میسرہ اندر گئے، اور جانے کے بعد حضرت خدیجہ سے بات کی۔ حضرت خدیجہ کی سہیلی حضرت نفیسہ جو بعد میں چل کر مسلمان ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے پوچھا بتاؤ میسرہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بہت کچھ ہوا، مگر ساری باتوں کو ایک طرف رکھ، مگر ایک بات یاد رکھ، محمد بڑے اچھے انسان ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خدیجہ کی سہیلی پوچھتی بتاؤ میسرہ مال کا کیا ہوا؟ کہنے لگے مال تو ساری زندگی ہم نے بیچی ہے، ذرا سننا، جب حبیب چلتے تھے نا تو ان کے اثروں پر میں نے دیکھا کہ آسمان سے بادل سایہ کر لیتا تھا۔ پھر وہ پوچھتی بتا مال میں کتنا نفع ہوا؟ کہنے لگا ساری زندگی ہم نے مال بیچا ہے، مگر کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ ایک بات بتائیں تجھے، جب محمد مال بیچتے تھے نا، اگر کسی سے چہرہ پھیر لیتے تو وہ پیچھے سے پلٹ کر آ جاتا، کہتا نہیں مجھے یہی مال چاہیے، محمد تو بڑے اچھے انسان ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں جب ہو گئی نا، حضرت سیدہ خدیجہ نے کہا میسرہ جا کر کے کہہ دو قافلہ اندر آ جائے۔ اور جب قافلہ اندر آنے لگا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنی سہیلی کو لے کر چھت کے اوپر چڑھ گئی، چھت کے اوپر۔ اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، دھوپ میں چلچلاتی ہوئی دھوپ، تو آسمان پر سے ایک بادل کا ٹکڑا آتا، اور جیسے جیسے نبی جاتے ویسے ویسے سایہ کرتا چلا جاتا۔ حضرت خدیجہ کہتی نفیسہ دیکھو تو صحیح، یہ محمد کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ محمد کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اب یہ کہتے نا، پھر اما خدیجہ کے دل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت بیدار ہو گئی۔ اور یاد رکھیں یہ جو کچھ ہوا نا، ویسے سیدہ خدیجہ کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر آپ نے قبول نہیں کیا۔ 2 شوہروں کے انتقال کے بعد آپ نے کسی سے نکاح کا پیغام قبول ہی نہیں فرمایا۔ مگر اس سے پہلے میں ایک اور بات کروں کہ مکے کے اندر ایک رواج تھا، مکے میں، کہ سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا، اس میں صرف عورتیں ہوتی تھیں۔ اور جب ایک بار میلہ لگا نا، 1 سال کے بعد میلہ لگا، تو اس میں ایک راہب آ گیا نا، وہ توریت لے کر کے، تورات رکھ کر کے، وہاں جہاں عورتوں کا میلہ ہو وہاں تو مردوں کو آنا نہیں چاہیے، لیکن اب یہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ویسے یہ عورتوں کا میلہ ہے، یہاں مردوں کا کوئی کام نہیں، مگر میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں، سن لو، میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں، وہ سن لو، کیونکہ نبی آخر الزماں کی بعثت کا وقت قریب آ گیا ہے، ان قریب اللہ کے حبیب تشریف لائیں گے۔ بیویوں تم میں سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگی جسے ان کی رفاقت مل جائے، سبحان اللہ۔ اما خدیجہ کہتی ہے نا کہ ہم میں سے تو کچھ سہیلیوں نے ڈانٹا، اسے ڈانٹا، چل نکل، اٹھا اپنی کتاب، کیوں یہاں آ گیا، یہ عورتوں کا میلہ ہے۔ خدیجہ کہتی ہے میں نے ڈانٹا نہیں، بلکہ اس کی بات کو پلو میں باندھ لیا، سبحان اللہ۔ اور جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہونے لگے نا، چرچے، تو پھر میرے دل میں اور خواہشات بیدار ہوئے کہ کاش مجھے یہ شرف حاصل ہوتا کہ میں نبی آخر الزماں کی بیوی بنتی۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مال بیچ کر آئے نا، بہت زیادہ نفع ہوا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جناب سیدہ خدیجہ نے نا اپنی سہیلی کو بلایا، نفیسہ کو، اور بلانے کے بعد کہا نفیسہ
میرے حالات تو جانتی ہے، میری عمر تو 40 سال ہے، میری عمر 40 سال ہے اور محمد کی عمر تو 25 سال ہے. ایسا کر ایک بار جا کر کے ان سے بات کر، کیا میں ان کی غلامی میں قبول ہو سکتی ہوں؟ کیا وہ مجھے اپنے نکاح میں قبول فرمائیں گے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام لے کر کے نا جب حضرت نفیسہ گئیں تو کہتی ہے میں تو سوچتی تھی کہ اگر مکے کا کوئی اور بندہ ہوگا نا تو وہ سن کر اچھل پڑے گا، کیونکہ بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے رئیس حضرت خدیجہ سے نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، مگر آپ نے رد فرما دیا، کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت نفیسہ کہتی ہے میں بھی گئی نا، اور جانے کے بعد میں جب میں نے محمد سے بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ ان سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے. سبحان اللہ، وہ بڑی پاک ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کہتی ہیں یا تم کہتی ہو؟ خدیجہ کہتی ہیں یا تم کہتی ہو؟ کہنے لگی نہیں نہیں خدیجہ ہی کہتی ہیں. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا سے پوچھ کر پھر بتاؤں گا. آج تو ہم لوگ کہتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں مولانا صاحب پسند کی شادی کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے، پسند کی شادی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بھائی ذرا اپنے حبیب کے بھی طریقے کو دیکھ لو. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا. نفیسہ چلی گئی نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے بات کی، اور جب حضرت ابو طالب سے بات کی خدیجہ کے تعلق سے کہ انہوں نے پیغام نکاح دیا ہے، اس طرح سے جب باتیں ہوئی تو جناب خواجہ ابو طالب نے کہا کہ بہت بہتر ہے، اگر خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں بیٹا تو خدیجہ سے شریف تو مکے میں کوئی ہے نہیں، خدیجہ سے زیادہ پاک دامن تو مکے میں کوئی ہے نہیں، لہٰذا اس میں کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ چاہتی ہیں تو بہت بہتر ہے. اب دیکھیں نا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، حبیب کی عمر 25 سال ہے. آج جو کہتے ہیں نا 4 شادیاں جائز ہے، کبھی دیکھے تو صحیح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے بھی شادیاں فرمائی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا آپ گئے نا، اور جانے کے بعد بات کی حضرت خدیجہ سے. انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ میرے چچا سے بات کریں یا میرے چچا کے بیٹے سے بات کریں. خیر جب بات ہوئی نا، یہاں منگنی ہو گئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی منگنی ہوئی، تاریخیں طے ہو گئی. بڑے بڑے شرفاء، عرب کے بڑے بڑے سردار، سارے لوگ جمع ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نوشہ بزم جنت کی شادی ہونے جا رہی ہے نا. اچھا ایک بات اور بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خواہ کون ہے؟ اگر آپ سنیں گے تو پھر آپ سوچیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ وہ حضرت ابو طالب ہیں. مولا علی کے والد ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا ہے. اب بتائیے نا، جب وہاں بڑے بڑے شرفا جمع ہوئے اور سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تاریخ مقررہ پر، مضر قبیلے مضر کے روسا، مکہ کے شرفا، عمرہ اکٹھا ہوئے. حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد وکیل بنے، عمرو بن اسد وکیل بنے، اور حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی طرف سے وکالت کا فریضہ انجام دیا. آپ نے اس وقت ایک فصیح و بلیغ خطبہ نکاح پڑھا. اب نبی کیا بھئی، نبی کا خطبہ نکاح ہے، اسے بڑے غور سے سننا. اور پڑھا کس نے ہے؟ اس بندے نے پڑھا ہے نا جس نے سب سے پہلے میرے نبی کی نعت پڑھی ہے. سب سے پہلے میرے نبی کی نعت اگر کسی نے پڑھی ہے تو وہ ابو طالب ہیں، علی کے والد ہیں. میرے بھائی بعض لوگ نا انہیں کافر کہتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، جو لوگ کافر کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شادی نکاح کا خطبہ کافر سے پڑھوائے گا؟ بھئی ہم لوگ کہتے ہیں نا کوئی کافر نہ کو انہیں، ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ، رسول کا معاملہ ہے. اپنی زبانوں کو سنبھالو. کیا اللہ سے زیادہ تم حیا فرمانے والے ہو؟ جب اللہ نے اپنے حبیب کے نکاح کا خطبہ پڑھنے کا شرف بخش دیا، اب اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ خیر اس سے بھی آگے باتیں ہیں، میں اس پہلو پر جانا نہیں چاہتا، مگر سنیں بڑا فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا. اور خطبہ کیا تھا وہ سن لیں. حضرت
خواجہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. اب کافر الحمدللہ کہے گا، علی کے باپ ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل وضید معد وعنصر مدر وجعل حسنہ بیتی ووسوس حرمہ وجعل لنا بیننا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحکام علی الناس ثم ان ابن اخی هذا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يظن برجل الا رجع به وان كان في المال. اب آپ اس خطبے کا ترجمہ سنیں. کیا پڑھا خطبے میں انہوں نے کہا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کی کھیتی سے معد کی نسل سے مدر کی اصل سے پیدا فرمایا، نیز ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور حرم کا منتظم مقرر کیا. سبحان اللہ. ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے، نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرما دیا. آگے فرماتے ہیں حمد کے بعد، اب یہاں سے جو بات کی نا پھر اب آقا کی تعریف کرنے لگے. فرماتے ہیں حمد کے بعد میرا یہ بھتیجا جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے اس کا پلڑا بھاری ہوگا. اعلیٰ حضرت سرکار گویا کہہ رہے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا. یہاں دیکھیں نا خواجہ ابو طالب نے کیا کہا، اگر سارے لوگوں سے موازنہ کرو تو سب سے بڑا. اعلیٰ کیا کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اچھا فرماتے ہیں نا کہ اگر کسی کے ساتھ بھی موازنہ کرو، مقابلہ کرو تو میرا بھتیجا سب سے اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. اور یقیناً اعلیٰ ہے. پھر فرماتے ہیں یہ اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا، اگر میرے بھتیجے کے پاس بظاہر مال نہیں تو کیا ہوا. مال کیا ہے؟ فنا ہونے والی چیز. مال کیا ہے؟ یہ فنا ہونے والی چیز، یہ فنا ہو جائے گی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو، اس نے خدیجہ بنت خولد کا رشتہ طلب کیا، یا خدیجہ بنت خولد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ طلب کیا ہے نا. اور فرماتے ہیں 12.5 اوقیہ سونا مہر مقرر کیا، اور بخدا مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی اور اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی. اب آپ یاد رکھیں کہ 12.5 اوقیہ سونا مقرر کیا مہر، اور مہر ادا کس نے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے مہر کی رقم ادا کی. اس کے بعد ابو طالب کے اس خطبے کے بعد ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے. کون ورقہ بن نوفل؟ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جن کے پاس وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ لے کے گئی تھی. کہتے ہیں ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور جوابی خطبہ دیا جس کا ترجمہ سنیں. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان عزت اور انعامات سے نوازا، جس کا آپ نے ذکر پہلے سنا، اور ہمیں وہ فضیلتیں بخشی جن کو آپ نے گنایا. پس ہم سارے عرب کے سردار راہبر ہیں اور تم بھی ان صفات سے متصب ہو. قبیلے کا کوئی فرد ان کا انکار نہیں کرتا اور کوئی شخص تمہاری فضیلت کو رد نہیں کرتا. ہمیں اپنا تعلق تم سے استوار کرنے میں بڑا اشتیاق رکھتے ہیں. اے خاندان قریش کے سردار، گواہ رہو میں نے خدیجہ دختر خولد کا نکاح محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا. یہ ایجاب و قبول کرا دیے. چچا نے خطبہ پڑھا، ورقہ نے ایجاب و قبول کرا. اس کے بعد اب سنیں، چچا بڑے ہوشیار تھے. کون؟ بڑے علم والے تھے حضرت خواجہ ابو طالب. اب آپ نے کیا کہا سنیں اس کے آگے. کہتے ہیں حضرت ابو طالب گویا ہوئے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کار خیر میں ورقہ خدیجہ کے چچا بھی شریک ہوں. چنانچہ حضرت خدیجہ کے چچا امر بولے. اب یہ جو ہے نا ورقہ بن نوفل، یہ چچا زاد بھائی ہیں
اور چچا موجود ہو تو چچا زاد بھائی ولی نہیں بنتا. دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے, کتنا علمی گھرانہ ہے. اب وہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں اشہدو یا معاشر قریش انی قد انکحت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بنت خویلد والشہد علی ذالک صنادید القریش. اب یہ کیا کہتے ہیں سن لیں, کہتے ہیں کہ عمر بولے اے قبائل قریش گواہ رہنا, میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اس پر قریش کے سردار گواہ مقرر ہو گئے. اچھا یہ شادی تو ہو گئی. اچھا یہاں ہم لوگ سنتے آئے نا ابھی تک شادی ہو گئی, بڑی مالدار تھی, مگر آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ یہ سارا مال گیا کہاں. بھئی شادی ہو گئی اماں خدیجہ کی, بتاتے ہیں تاریخوں میں بات آتی ہے کہ سب سے زیادہ مالدار تھی مکے کے اندر. آدھے عرب میں لوگ ان کا مال بیچ کر کے اپنی چولہا چکی چلاتے تھے. بڑی ڈانڈی ماری ہے تاریخ کے اندر لوگوں نے, بنو امیہ کے لوگوں نے یہاں کھا لیا ہے, حذف کیا ہے اس روایت کو. وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو حسن حسین کے نانی کا یہ کارنامہ لوگوں کو دکھ جائے. اب تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ مالدار تھی, سب سے زیادہ مالدار, اور یہ واحد خاتون ہے جنہیں اللہ کا سلام آیا ہے. سبحان اللہ, اللہ کا سلام آیا ہے جنہیں. اب بتائیے سب مال نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا, سب مال, اور میرے حبیب نے سب مال اٹھا کر غریبوں میں بانٹ دیا. مکے کے سب سے امیر ترین خاتون تھی, مکے کی سب سے امیر ترین, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیا, غریب بن گئی, ایک کپڑا بچا. اللہ اکبر, ایک کپڑا. گویا کہہ رہی تھی حبیب جس حال میں آپ راضی ہیں اس حال میں خدیجہ بھی راضی ہے. جس کی 20 کنیزائیں ہوں جو کبھی اپنے ہاتھوں سے کھانا نہ بناتی ہو, وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے بنا کر کھلاتی تھی. ایک دن نا اماں خدیجہ کھانا بنا کر گھر سے لے کے آ رہی تھی, اتنے میں جبرائیل آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے, خدیجہ کھانا لے کے آتی ہیں اور جیسے آئے انہیں اللہ کا سلام سنا دیں. سبحان اللہ, یا رب نے سلام کیا ہو جس خاتون کو, پھر ان کا مقام اور مرتبہ کون پہچان سکتا ہے. یاد رکھو یہ وہ خاتون ہے نا کہ جن سے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. اور خاتون جنت کون ہے؟ خاتون جنت امام حسن حسین کی امی ہے. میرے بھائی بڑی شان ہے ان کی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ساری زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہی, ساری زندگی. اور یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر ادا پر, ہر افعال پر اپنی جان اپنا مال نشاور کرتی رہی. دیکھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار فرماتی تھی. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کر کے واپس آتے نا, مکے والے کوئی کوڑا ڈالتا, کوئی پتھر مار دیتا, دل نازنین پر غم ہوتا نا, ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور کھجور لے کے آ جاتی. کہتی حبیب آپ غم نہ کریں, آپ غم نہ کریں, آپ کا رب ایک دن ضرور عزت عطا فرمائے گا, آپ کا رب آپ کو ایک دن ضرور عزت عطا فرمائے گا. میرے بھائی یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے 3 سال تک شیب ابو طالب کے اندر محصور رہ کر کے نبی کا ساتھ دیا. 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کر دیا مکے والوں نے, 3 سال بائیکاٹ کر دیا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ اگر تم چاہتی ہو تو تم الگ ہو جاؤ اور تم مجھ سے الگ ہو کر کے رہو, کیونکہ مکے والوں نے تو میرا بائیکاٹ کیا ہے. اماں خدیجہ کہنے لگی نا محبوب ہم الگ نہیں ہو سکتے, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. حبیب جس حال میں آپ رہیں گے خدیجہ بھی اسی حال میں رہے گی. میرے حبیب فرماتے نا کئی راتیں تو ایسی گزر گئی کہ میری خدیجہ نے کچھ بھی نہیں کھایا. اللہ اکبر, کچھ بھی نہیں کھایا. یہ اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں. اللہ اکبر. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار فرمایا کرتے تھے. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بار بار خدیجہ کا ذکر کرتے، ہوتا ہے نا اکثر گھروں میں، بھئی اگر بیوی کے سامنے کوئی اپنے بہن کی تعریف کرے تو بیوی نہیں برداشت کرتی، ماں کی تعریف پر آج بیویاں لڑ رہی ہیں۔ اب بتائیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعریف بیان کرتے، اور خود اماں عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ کی فضیلت کی حدیثیں بیان فرماتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو اس کے علاوہ بھی کم عمر کی بھی بیویاں عطا فرمائی ہیں، خدیجہ تو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، پھر بھی آپ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ میرے حبیب کے چہرے پر ایک جلال کی کیفیت آ گئی، ایک جلال کی کیفیت، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اماں عائشہ کہتی ہیں نا، پھر میں نے دیکھا کہ اچانک جلال جو ہے نا چینج ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، حبیب کے رونے لگے، آنکھیں چھما چھم ساون بھادو کی طرح برسنے لگی، اور میرے حبیب فرمانے لگے عائشہ تم بیویاں تو سکھوں میں آئی ہو نا، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے، اور جب آرام کرنے کا، جب ہمیں دکھ تھے اس وقت عائشہ نے اس وقت خدیجہ نے ہمارا ساتھ دیا، اور تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کی گھڑیوں میں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑا پیار فرمایا کرتے تھے، اور ایک بار نا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر تھے، غار حرا کے اندر جہاں قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا، اب بتائیے اتنی امیر ترین خاتون ہو کر گھر سے کھانا بناتی اور پھر اس 2.5 کلومیٹر پہاڑی پر چڑھ کے جاتی کھانا دینے کے لیے، ساری باندیوں کو آزاد کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، سارا مال اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، اور حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے آپ نے حبیب کے جیسی زندگی گزارنی پسند فرمائی۔ ایک دن نا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اماں خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بھیجا کہ فاطمہ جا کر اپنے بابا سے نا بابا سے چادر مانگ کے لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ میں پیار بتانے لگا ہوں تمہیں حبیب کا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہے کہ میں آئی، اور آنے کے بعد نا جب حبیب سے میں نے اپنے بابا جان سے میں نے چادر مانگی کہ امی جان چادر مانگ رہی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جا کر امی سے پوچھو چادر کیا کریں گی۔ اچھا فاطمہ چلی نا تو پیچھے پیچھے حبیب بھی چل کے آ گئے۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اور جب طبیعت خراب تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خدیجہ چادر کیا کرو گی؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اسی چادر میں دفن کر دیا جائے، اسی چادر میں کفن دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ یہ چادر کیا ہے، اگر تم مجھ سے میرے جسم کا چمڑا بھی مانگے گی نا تو میں تجھے اپنا چمڑا بھی نکال کر دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا پیار تھا یار، کچھ سوچے تو صحیح۔ آج لوگ ان کی ذکر کو بلائے بیٹھے۔ یاد رکھیں کہ ہماری مائیں ہیں، بیٹے کا یہ فرض ہے کہ اپنی ماں کے یاد کو تازہ رکھے، اور بیٹا اگر لائق دار ہے نا تو اپنی ماں کی یاد کو ہمیشہ ہمیش برقرار رکھو۔ مسلمانوں، یہ اسلام کی وہ محسنہ خاتون ہے نا کہ جن کے دم قدم سے اسلام کو فروغ ملا ہے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا نا اس سے پہلے 6 ماہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بھی وصال ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بھی وصال ہوا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی وصال ہوا۔ اچھا نہ جنازے کی نماز حضرت ابو طالب کی پڑھی گئی نہ اماں خدیجہ کی پڑھی گئی، کیونکہ اس وقت جنازے کا حکم آیا ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیں اس وقت جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہی نہیں تھا۔ میرے حبیب نے نا
دو بڑی ہستیوں کو دفنایا، دو بڑی ہستیوں کو۔ پورا سال رسول غم کرتے رہے، عام الحزن کہا گیا اس سال کو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال غم کیا، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وصال ہوا نا، اسی مکے کے اندر جہاں لوگ صادق الوعد الامین کہتے تھے، اسی مکے میں حبیب پر پتھر مارنے لگے لوگ۔ اسی مکے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ غلاظتیں ڈال رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ابھی میرے چچا کو گئے ہوئے چند دن ہوئے ہیں کہ مکے والے مجھ پر پتھر چلانے لگے۔ میرے بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا سے بھی بڑا پیار فرمایا کرتے تھے، اور وہ کیوں نہ بچپن سے پالا تھا چچا نے، ساری زندگی خدمت کی تھی، ساری زندگی پال پوس کر کے بڑا کیا، بڑا پیار تھا میرے حبیب کو۔ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حبیب کردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا سے بڑا پیار کرتے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جب تشریف لے گئے نا، تو مکے والوں کے پر نکل آئے، جو کبھی بولتے نہیں تھے نا، وہ بھی تانوں اور طنز و تسنع کے تیر کسنے لگے، وہ بھی نکل کر سامنے آنے لگے، اور وہ بھی برا بھلا کہنا اسٹارٹ کرنے لگے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے میں نا، اسی دور میں طائف تشریف لے گئے، طائف، اور طائف جا کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کی، تو طائف والوں نے تو نہیں مانا، طائف والے تو بات نہیں مانے، ہاں انہوں نے پتھر ضرور مارا۔ جب طائف کے سرداروں سے آپ کی بات ہوئی نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، وہ طائف والو، اگر نہیں مانتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اس بات کو اور اپنے ہمارے درمیان راز رکھو۔ ان لوگوں نے کہا، ہم راز کیوں رکھیں؟ ہم راز نہیں رکھتے، ہم تو لوگوں پر ظاہر کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے چلے تو ان کے بدماش قسم کے لونڈوں نے طائف کے دونوں طرف پہاڑیوں پر بیٹھ کر رسول پر پتھر چلائے۔ وہ چاند سے زیادہ خوبصورت پڈلیاں زخمی ہوئی۔ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم شریف لہو لعان ہو گئے۔ میرے حبیب کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، قدم ناز سے لپٹ جاتے، کبھی اس پیر کو پکڑ لیتے تو کبھی اس پیر کو، عرض کرتے، مولا میرے معبود دو کر دے مجھے تاکہ تیرے حبیب کے دونوں قدموں میں لپٹ جاؤں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر لگے نا، قدم شریف لہو لعان ہوئے، ایک جگہ بیٹھ گئے، ان کے بدماش آگے بڑھتے، کندھے سے پکڑ کر میرے رسول کو اٹھاتے، میرے حبیب پر پتھر مارتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے نا، تو ایک باغ تھا، باغ میں بیٹھ گئے۔ میرے رسول بیٹھے، اتنے میں جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے سلام عرض کیا، حضرت زید کہنے لگے، یا رسول اللہ ہاتھ اٹھائے، دعا کرتے، ابھی اللہ انہیں ہلاک کر دے گا۔ جناب جبریل امین سدرہ کے مکین آئے، سلام عرض کیا، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ اس فرشتے نے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی امرنی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، حبیب آپ اگر ابھی کہیں نا تو دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر مسل دیں گے، ان کی چٹنی بن جائے گی۔ حبیب خالی اشارہ کر دے، ابھی ان کی چٹنی بنا دے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جبرائیل اللہ نے حکم دیا، جیسا میں کہوں گا ویسا کرو گے؟ کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کریں گے۔ میرے حبیب نے ہاتھ اٹھایا نا، دعا کی، یا اللہ یہ میری قوم ہے جو مجھے نہیں پہچانتی، مولا تو اسے ہدایت عطا فرما دے۔ یہ رحمت للعالمین پتھرے کھا کر بھی دعائیں دے رہے ہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، حبیب کردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریب پروری سکھایا ہے ہمیں۔ اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
کی یاد منانے والوں، یقیناً فخر کے ساتھ ان کی یاد مناؤ، اور اس وقت تک نبی کے یاد کی محفل مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر نہ آ جائے۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے تذکار زمیلہ ہیں۔ اور یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد بھی آپ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے نا، تو ایک ضعیفہ خاتون آ گئی مدینے میں۔ اچھا وہ نبی کے آرام کا وقت تھا، اس وقت کوئی آتا نہیں تھا، مگر وہ ضعیفہ آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باتیں کرنے لگے، اور معمول سے زیادہ باتیں کی، کافی ٹائم تک بات کیا، اور کافی ٹائم تک بات کرنے کے بعد جب وہ جانے لگی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تحفہ بھی دیا، اور کسی غلام غالباً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال اس خاتون کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام کرنے لگے۔ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ شام کو جب حبیب گھر آئیں گے نا، محبوب سے سوال کروں گی کہ حبیب یہ کون سی خاتون تھی جن سے آپ نے جو ہے اتنا لمبا کلام کیا اور پھر جب جانے لگی تو ان کی اتنی قدر کی۔ کہتی ہیں ابھی میرے دل میں یہ خیال تھا، حبیب آرام فرما رہے تھے، میں نے پیروں کو ہاتھ لگایا تو دیکھا حبیب گہری سوچ میں لیٹے، گہری سوچ میں، رسول گہری سوچ میں تھے۔ تو جیسے ہی میں نے دیکھا نا تو میری زبان سے نکلا حضور یہ آنے والی خاتون، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا عائشہ یہ میری بی بی خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ اکثر خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی، اور جب آتی تھی نا خدیجہ سے ملنے تو خدیجہ اس سے باتیں کرتی تھی، اور یہ غریب ہے نا جب جانے لگتی تھی تو خدیجہ اسے تحفے بھی دیا کرتی تھی۔ اسد العہد من الایمان، وعدے کو پورا کرنا بھی ایمان ہے۔ لہٰذا میں نے خدیجہ جب یہ آئی نا تو مجھے خدیجہ کی یاد آنے لگی۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس جوزہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، ہم مسلمانوں کی ماں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں آنے سے پہلے آپ کی دو بار شادی ہوئی اور دونوں بار آپ بیوہ ہو گئی۔ دو بیٹے تھے، ایک کا نام ہند ہے، ایک کا نام حالہ، ایک کا نام ہند ہے اور ایک کا نام حالہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے تھے ان سے بھی۔ اماں عائشہ خود روایت کرتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے تو نہ حضرت علی، نہ حضرت ابوبکر، نہ حضرت عمر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کو اٹھا دیں۔ میں نے کہا امی جان آپ ابو بکر و عمر کی بات کرتی ہیں، علی کی بات کرتی ہیں، میرا ایمان یہ کہتا ہے جب مدینے کے تاجدار آرام کرتے ہیں تو جبرائیل کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اٹھا دے، میکائیل کی بھی ہمت نہیں ہے اٹھا دے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرے بھائی فرماتے ہے نا کہ ایک دن آقا آرام فرما رہے تھے اور جناب حالہ آ گئے مسجد کے اندر۔ انہوں نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی سو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیدار ہوئے، لنگی شریف کو سیدھا کیا اور سر پہ کپڑا ڈالا اور نکلنے لگے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اماں عائشہ کہتی ہے میں نے ایک بار پوچھا اس وقت کہاں جا رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا میرا حالہ آیا ہے، میرا حالہ آیا ہے، میرا حالہ آیا ہے۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ کے بڑے بیٹے جو ہیں نا جن کا نام ہند ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے جناب ہند رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آپ کا بیان کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو شریف کیسے تھے، بڑے خوش رہتے تھے۔ حضرت ہند جو تھے نا یہ بڑے خوش رہتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا ہند اتنا خوش کیوں رہتے ہو؟ کہنے لگے خوش نہ رہوں، میں خوش نہ رہوں تو کیا کروں؟
لوگوں نے پوچھا کیوں خوش رہتے ہو؟ کہنے لگے خوش اس لیے رہتا ہوں کہ جس کے باپ کا نام محمد ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کی بہن کا نام فاطمہ ہو، جس کے بھائی کا نام مولا علی شیر خدا ہو، اور جس کے بھانجوں کا نام حسنین ہو، وہ خوش نہ رہے تو کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نسبت سے پیار کرو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور یاد رکھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی نا کہ جب کبھی بکرا ذبح کرتے تو اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ ذرا شوربہ زیادہ کر دینا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مہمان آنے والے یا کوئی آنے والا؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، کوئی آنے والا نہیں ہے مگر خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی جب بھی بکرا ذبح کرتے تو شانے کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ اما عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نا کہ جب شانے کے گوشت، شانے والا گوشت خدیجہ کی سہیلیاں کھائیں گی، شانے کا گوشت میری خدیجہ کو بہت پسند تھا، جب اس کی سہیلیاں کھائیں گی تو میری خدیجہ قبر میں خوش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سہیلیاں اگر خوش ہوں تو روح خوش ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی پھر اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہے نا، اسے خوش کرنا چاہتے ہو تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ماں کی روح خوش ہو جائے گی، ماں خوش ہو جائے گی۔ انتقال کے بعد رشتے منقطع نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے ہمیں پیش آنا چاہیے، ان کے رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے نا، گھر تو دروازے پر آ کر بلند آواز سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ حضرت اماں خدیجہ کہتے ہیں میں کچھ کام کر رہی ہوتی تو میں جواب دے دیتی وعلیکم السلام، نبی دروازے پر ہی کھڑے رہتے۔ تو میں دیکھتی نا تو میں فاطمہ سے کہتی فاطمہ بیٹا جاؤ اپنے بابا کو لے کے آ جاؤ۔ اماں خدیجہ کہتی ہیں کہ پھر وہ جاتی ہیں اور جانے کے بعد انگلیاں پکڑ کر لے کے آتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے، اور پھر حضرت فاطمۃ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا کے ساتھ کھیلتی، اور ننھی زبان سے نا چھوٹی سی زبان سے بڑے بڑے سوال کرتی، بڑے بڑے سوال کرتی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے سوالوں کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا چاروں صاحبزادیاں، یہ 4 صاحبزادیاں ہیں اور یہ سب سیدہ ہیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی کا نام حضرت سیدہ رقیہ ہے، ان کے بعد سیدہ زینب ہے، ان کے بعد سیدہ ام کلثوم، اور ان کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں نبی کی۔ اور جہاں بیٹوں کا ذکر ہے نا تو آپ سن لیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے حضرت خدیجہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم ہے نا، قاسم جو آپ نے نام سنا ہے، جن کی وجہ سے نبی کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم، اور عبداللہ جو طیب اور طاہر کے لقب سے، طیب اور طاہر کے لقب سے، اچھا، اور ماریا قبطیہ کے شکم سے پیدا ہوئے، ان کا نام ابراہیم ہے۔ جو ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے ان کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں جب میرے بیٹے قاسم کا نا انتقال ہو گیا ایام شیر خارگی میں، دودھ پینے کی مدت تھی، انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد میرے نا وجود کے اندر دودھ بھر آیا۔ میں نے حبیب سے عرض کیا یا رسول اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے میرے بچے قاسم کو تو کچھ دن اور رہنے دینا چاہیے تھا، کیونکہ میرا بیٹا کاش ایام رضاعت پورا کر لیتا۔ دیکھیے نا کہ میرے وجود کے اندر قاسم کے حصے کا دودھ ابھر آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر، جامع ترمذی کے اندر بھی یہ بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تیرے بیٹے کی رضاعت اللہ نے جنت میں پوری کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خدیجہ اگر تو چاہتی ہے تو ابھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، ابھی اللہ تجھے تیرے بیٹے کی آواز سنا دے گا۔ سبحان اللہ، ابھی تجھے تیرے بیٹے کی آواز سنا دے گا۔
اماں خدیجہ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ، میں تو پہلے ہی ایمان لا چکی ہوں، میں تو پہلے ہی ایمان لا چکی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت و اختیار عطا فرمایا ہے، اس نے اپنا نبی بنایا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اکثر ہوتا یہ ہے نا کہ گھر کے اندر بیویاں نہیں تسلیم کرتی ہیں، باہر کتنا بڑا علامہ بنا ہو، بہت کم بیویاں ہیں جو تسلیم کرتی ہیں، ورنہ گھر کے اندر کوئی یار، میں نے بوڑھوں کی ایک کہاوت سنی تھی نا بہت پہلے، وہ ضعیف لوگ چاچا لوگ کہا کرتے تھے کہ بیویاں جلدی کسی کو تسلیم نہیں کرتی، اور خود کی بیوی خود کے شوہر کے تعلق سے جلدی کیوں؟ اس لیے اس نے صبح و شام دیکھا ہے، لیل و نہار دیکھا ہے، سب کچھ کیا ہے تمہارے ساتھ رہ چکی ہے، وہ رات دن تمہارے ساتھ کاٹتی ہے، لہذا اتنی آسانی سے نہیں مانتی۔ ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، ہم نے سنا تھا بچپن میں، لوگ کہا کرتے تھے اور آج بھی لوگ کہتے ہی ہیں کہ ایک بیوی تھی نا، اس کے شوہر ولی تھے، ولی، لیکن بیوی کی نظر میں وہ ولی نہیں تھے، بیوی مانتی ہی نہیں تھی، بات بات پر کہتے تھے تم کیا ولی ہو، تمہیں کیا آتا ہے۔ ایک دن نا یہ اللہ کا نیک بندہ ہوا میں اڑ رہا تھا، تو اپنے آنگن کے پاس جا کے نا گول گول اڑ کے گھوم رہے تھے، بیوی غالباً گھر میں کچھ کام کر رہی تھی، اس نے یوں دیکھا، شام کے وقت جب گھر آئے نا تو بیوی کہنے لگی تم ولی ہو؟ ارے آج میں نے ولی دیکھا ہے، میں نے ولی دیکھا ہے۔ کہاں تم نے ولی دیکھا؟ کہنے لگی آسمان میں آج ایک ولی اڑ رہا تھا، میں نے اسے دیکھا، اسے ولی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ کہنے لگا اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا جو تیرے آنگن میں اڑ رہا تھا۔ کہنے لگی اچھا اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، اسی لیے۔ میرے بھائی یہ بیویاں جلدی تسلیم نہیں کرتی، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بیوی، ہم مسلمانوں کی مقدس ماں، آپ کا مقام تو دیکھے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو پہلے ہی مان چکی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی کی طاقت دیکھیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابھی دعا کروں، ابھی اللہ جنت سے تیرے بیٹے کی آواز سنا دے گا، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں عائشہ کیا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ کیا جنت کی نعمتیں کسی نے کھائی ہیں؟ اماں عائشہ کہنے لگی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا انگور توڑ کر کھلایا تھا، سبحان اللہ۔ یار یہ وہ خاتون ہے۔ اور آپ کو بتاؤں آخری میں چلتے چلتے، اماں خدیجۃ الکبریٰ نے جب چادر منگایا تھا نا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ چادر کیا، تو اگر مجھ سے میرا جلد بھی مانگے، میرا چمڑا بھی مانگے تو میں تجھے دے دوں گا۔ اس کے بعد اماں خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آئے نا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ رو مت، خدیجہ رو مت، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی تو میری بیوی ہے، جنت میں بھی تو میری بیوی رہے گی، سبحان اللہ۔ میرے بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس بیوی ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے لوث خدمت کی ہے، اور پھر ان کے بچوں نے کربل کے اندر وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ رہتی دنیا تک لوگ اسے یاد کریں گے، جب تک دنیا قائم رہے گی۔ یاد رکھیں نا، وہ لوگ کوئی ٹیچر ڈے مناتا ہے تو کوئی کون سا ڈے مناتا ہے، میں کہتا ہوں مسلمانوں آج تمہارا اسلامی نقطۂ نظر سے مادر ڈے، لہذا آج 10 رمضان المبارک شریف ہے، کم سے کم اپنے ماؤں کے پیر ہی دبا لو یار، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آج ایک ماں کا دن ہے، آج اس ماں کا دن، اگر ماں نہیں ہے نا تو کم سے کم اس کے لیے ایک سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر سالے ثواب کر دو، وہ ماں راضی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، آج مدر ڈے ہے، لہذا ماؤں کا خاص خیال رکھیں۔ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ الہی ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جو کچھ درس ہوا اسے سن کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی ہم تمام مسلمانوں کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں پر اپنا فضل خاص نازل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے درجات و مقام کو بلند و بالا فرما۔ اے اللہ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مرتبے کو بلند فرما۔ مولا امی جان کے توسل سے ہم تمام مسلمانوں کے ماؤں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے توسل سے ہماری ماؤں کی
مغفرت فرما۔ مولا کریم سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے توسل سے مولا ہماری بہنوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام کے درجات کو بلند فرما۔ مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ الہی جو کورونا کے شکار ہیں مولا انہیں نجات عطا فرما۔ الہ العالمین کورونا بلا سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہی پورے ہندوستان کے اندر اور بالخصوص پورے عالم اسلام کے اندر امن و امان قائم فرما۔ مولا جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع اور دفع فرما۔ الہ العالمین نبی محترم شفیع مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے مولا ہم تمام پر اپنا فضل نازل فرما۔ مولا رحم نازل فرما، مولا کرم نازل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے خطاؤں کو معاف فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ تیرا نام ستار غفار ہے، میرا نام عاصی گنہگار ہے۔ ہمارے گناہوں سے لرزے زمیں، ہمارے گناہوں سے لرزے زمیں، خطا بخش دے تو غفور الرحیم، خطا بخش دے تو غفور الرحیم۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ بخش دے ہم سب کی خطائیں، اپنی عطا تو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، طعنہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، طعنہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ مدد کا وقت ہے اے سیدی خیر الورا اٹھیے، ہوا دشمن کا نرغا اے حبیب کبریا اٹھیے۔ وہی گلشن صحابہ نے جنہیں خونوں سے سینچا تھا، اسی کو کاٹتے ہیں اشکیا بہرے خدا اٹھیے۔ حبیب کبریا اٹھیے، خبر لیجئے غلاموں کی، پریشان حال امت ہے سہے ہر دوسرا اٹھیے، پریشان حال امت ہے سہے ہر دوسرا اٹھیے۔ الہ العالمین محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا اس محفل میں آنے والوں کے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو احباب جہاں سے اس محفل میں شریک ہیں مولا تعالیٰ تمام احباب کے والدین کی مغفرت فرما۔ مولا تمام والدین کی عمروں میں برکت فرما۔ الہی جن کے والدین جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ الہی جن کے والدین باحیات انہیں صحت و تندرستی و توانائی عطا فرما۔ الہی تمام پر اپنا فضل نازل فرما، کرم نازل فرما۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول